قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها بي. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. محترم معزز صدر المدرسة المحمدیہ العربیہ و معزز علماء اکرام اور ذمہ داران جامعہ و اراکین مدرسہ، اور عزیز طلبہ و طالبات، معزز مہمانان اور معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس دنوں سے، کافی عرصے سے مدرسہ محمدیہ عربیہ جیسا مدرسہ ہم کو نصیب فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کے اس مرکز کو جب سے قائم کیا ہے، علم کی روشنی کو بکھیر رہا ہے۔ آپ تمام حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی ایسے معاملات کے مؤید اور ایسے معاملات کے تائید کرنے والے نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف۔ ہم تعلیم کے ہر میدان کے اور تعلیم کے ہر معاملے کے ہم قائل ہیں، اور اس بات کو ہم لوگوں کے درمیان کہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کی خوشیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے ملک و ہمارے وطن کا دن یوم جمہوریہ ہو، ہمیں ہمارے مذہب کے مطابق ہمیں اس کا جشن منانے کا حق حاصل ہے، اور کیوں نہ ہو، اس کا جشن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس میں عوام سے زیادہ علماء نے قربانیاں پیش کی ہیں، اہل علم نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور بطور خاص میں آپ کے سامنے یہ کہہ دوں کہ اس ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کسی نے قربانیاں دی ہیں تو مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء اہل حدیث نے قربانیاں دی۔ جنگ آزادی کا آغاز سن 1857 کے انقلاب سے ہوا تھا۔ برطانوی حکومت نے اسے غدر قرار دیا تھا، لیکن در حقیقت یہ غیر ملکی اور سامراجی طاقت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ملک کی پہلی جنگ تھی، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ بہترین رول ادا جنہوں نے کیا ہے وہ علماء اہل حدیث، جن کو علماء وہابیین کہہ کر کے پکارا گیا تھا۔ 1,00,000 علماء اہل حدیث کو بنگال سے لے کر لاہور تک تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا، ان کی گردنیں کاٹ دی گئی تھی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس ملک کے حامی اور وطن پرست تھے اور اپنے وطن سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آیا کہ 1947 میں انہی علماء نے، انہی علم حاصل کرنے والے مدارس اسلامیہ سے جاگنے والے انہی علماء نے آگے ٹکر لی، اور ٹکر لے کر 1947 میں آزاد دیش کو کرا دیا، اور پھر اس آزاد ہونے کے بعد 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا سمویدھان تیار کیا گیا اور قانون اور لا تیار کیے گئے تاکہ ہم اپنی معیشت، اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکیں، اور اپنے جشن کو اسی لیے ہر سال ہم 26 جنوری کے موقع پر ہم اپنا جشن
یوم جمہوریہ کے طور پہ منایا کرتے ہیں۔ اس میں ہر مسلک، ہر ملت، ہر قوم کے تمام ادیان اور سب مل کر کے سب نے ایک سموِدھان تیار کر کے اور اس کے بعد زندگی کے طور طریقوں اور ہندوستان میں جینے اور رہنے اور سہنے کے سلیقوں کو سیکھا تھا، اور سیکھ کر اس کے بعد اس کو پورا اجرا کیا گیا، جاری کیا گیا۔ وہی 26 جنوری کے موقع پر، یوم جمہوریہ کے موقع پر یہ جشن منایا جاتا ہے۔ لیکن اس جشن میں اور چاہے وہ 15 اگست کا جشن ہو، چاہے وہ یوم جمہوریہ ہو، ہم اپنے مذہب اور اپنی مذہبی آزادی کی بنیاد پر ہم اپنے مذہب کے طور طریقے کے مطابق اپنے اس دن کو منا سکتے ہیں، اس کی ہم کو اجازت ہے۔ اگر اس کے خلاف ہم کرتے ہیں جو ہمارے مذہب اور ہماری دینی چیزوں کے خلاف ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اپنے مذہب کو اور اپنے مسلک کو دھوکہ دے رہے ہیں، تعلیم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، یہ ترانہ ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے، نہ کہ حرکتیں ہونی چاہیے، نہ کہ ڈانس ہونا چاہیے، نہ کہ فلاں ہونا چاہیے۔ ہر بچے کو ملک کی تاریخ اور قوم کے ان علماء کی تاریخ یاد ہونی چاہیے جنہوں نے اس ملک کو وطن کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا۔ وہ ناچے نہیں تھے، انہوں نے ڈانس نہیں کیے تھے۔ اگر وہ ڈانس کرتے ہوتے، اگر وہ ناچتے ہوتے تو اس ملک کو اپنی جان کا عطیہ نہیں دیتے، اپنے خون کا عطیہ نہیں دیتے، اس لیے کہ ڈانس کرنے والے، ناچنے والوں نے کبھی کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں، قربانیاں اہل علم نے، اہل تقویٰ نے دی ہیں۔ لہذا میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، علم کو علم کے لحاظ سے سیکھو اور علم کو سکھاؤ۔ علم کی دولت ہے ایسی لازوال جس کے آگے کنج قارو پائمال۔ علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے انسان ہوتا ہے ہر دل عزیز۔ ہمارے مدرسے کا یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے کہ ہم اپنے دین اور اپنے مذہب کی باتیں، ہم اپنے مذہب کی باتیں، اپنے ملک و ملت کی باتیں ہم اپنے قانون اور دائرے میں سکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔